بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں دفعہ درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ معزز ناظرین، انسان کا کردار اور عمل اس کے تعارف کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کردار اچھا ہو تو اس شخص کو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر کردار برا ہو تو معاشرے میں ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تاریخ میں جہاں ایسی روشن ہستیاں گزری ہیں جن کا نام علم و فضل کی علامت اور ان کا ذکر باعث برکت ہے، وہیں ایسے بدکار، ظالم و جفاکار لوگ بھی گزرے ہیں جو انسانیت کے نام پر بدنما دبا بن گئے۔ یزید سے نفرت اور دشمنی کے لیے کسی مسلک کا ہونا لازمی نہیں، بلکہ یزید سے نفرت اور دشمنی ہر اس مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یزید پلید کی اپنی ساری زندگی اس کی بدکاریاں اور برائی والی زندگی ہے، اور دوسرا سب سے اہم وجہ اس کے ناپاک ہاتھوں پر اہل بیت کا پاک خون ہے۔ ویسے تو یزید کی ساری زندگی ہی بدکاریوں اور برائیوں میں گزری اور اس نے اپنی زندگی میں بے شمار سیاہ کارنامے انجام دیے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں یزید کے چند سیاہ کارنامے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جڑے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ تاریخ کا ایک ایسا ہی ظالم، جابر، فاسق اور فاجر حکمران یزید پلید بھی گزرا۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اور صحابہ اکرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ جب بھی اس کے مظالم اور سیاہ کرتوتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو روح تڑپ جاتی ہے۔ کردار و عمل اور حیا سے عاری یہ شخص گانے باجے کا دل دادا، کتے پالنے کا شوقین اور شراب نوشی کا شوقین تھا۔ اکثر اوقات اس کے ہاں شراب کی ناپاک بزمیں جاری رہتی۔ جب یزید کو شراب کی حرمت یاد دلائی جاتی تو یہ بدبخت کہتا، اگر دین احمد میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر مسیح ابن مریم کے دین پر پی لو۔ یزید پلید کی بدبختی اور شقاوت کے ثبوت کے لیے یہی اعمال کافی تھے، مگر اس بدبخت نے 3 ایسے دل سوز کام کیے کہ ایک مسلمان کہلوانے والا ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب ان واقعات کا تصور ذہن میں آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پہلا جو اس کا سیاہ کارنامہ وہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ یزید پلید کے دور میں یزیدی لشکر نے نواسہ رسول، گلشن رسول کے مہکتے پھول حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور نہایت بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ شہدائے کربلا کے جسموں کی بے حرمتی کی، ان کے بے غور و کفن مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا۔ دوسرا واقعہ ہرا۔ یزید نے مدینہ طیبہ کے مکینوں سے زبردستی بیعت لینے کے لیے ایک لشکر بھیجا جس نے مدینہ طیبہ میں خون ریزی کا ایسا بازار گرم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یزیدی لشکر نے مدینہ کے مکینوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وہاں کے 700 نامور قریشی، انصاری اور مہاجرین کے 10,000 عام لوگوں کو قتل کیا، جن میں آزاد، غلام، عورتیں اور بچے سب ہی شامل تھے۔ یزیدی لشکر نے صرف قتل و غارت ہی نہیں کی بلکہ وہاں پر خوب لوٹ مچائی۔ 3 دن تک مدینہ طیبہ میں ہر ناجائز کام کیا۔ یزیدی لشکر نے مسجد نبوی شریف کی بھی شدید بے حرمتی کی، جس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ نمازیں ادا فرمائی، اس پکیزہ مسجد میں گھوڑے باندھے گئے۔ ایام حرہ میں مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان و اقامت نہ ہوئی۔ نبی رحمت کی قبر مبارک سے ہلکی آواز آتی جسے سن کر جلیل و قدر تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نمازوں کے اوقات پہچان لیتے تھے۔ تیسرا جو سیاہ کارنامہ اس نے انجام دیا، مکہ معظمہ پر حملہ اور بیت اللہ سنگ باری۔ مدینہ رسول میں لوٹ مار اور قتل و غارت کے بعد ان بدبختوں نے صحابہ رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ ان سنگ دلوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس حرم پاک کی عظمتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں۔ انسان تو انسان، یہاں کے تو شجر و حجر کی بھی حفاظت کا حکم دیا گیا، مگر جب دل دنیا کی لالچ میں اندھے ہو چکے ہوں اور آنکھوں پر حرص و ہوس کے پردے پڑے ہوں تو پھر نہ خاندان رسول کا لحاظ رہتا ہے نہ حرمین طیبین کا۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی مکمل تیاری کی، کیونکہ یہی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ چنانچہ اس بے حس و بے عقل لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ 1 ماہ سے زائد کے اس محاصرے سے جب کامیابی نہ ملی
تو ان بدبختوں نے بیت اللہ شریف پر سنگ باری شروع کر دی۔ اس پتھراؤ کے نتیجہ میں خانہ کعبہ شریف میں آگ لگ گئی اور اس کے پردے جل گئے۔ کعبہ کی چھت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ تھے، وہ متبرک سینگ بھی اس آگ کی نظر ہو گئے۔ ابھی یہ کبھی افعال جاری ہی تھے کہ یزید پلید کی موت کی خبر آ گئی۔ جس اقتدار کی خاطر اس بدبخت نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، مدینہ طیبہ کے مکینوں کا خون اپنے سر لیا، بیت اللہ کی عظمت و حرمت کو پامال کیا، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید پلید صرف 3 برس اور 6 ماہ تخت حکومت پر بیٹھ کر ربیع الاول 64 کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حویرین میں کم و بیش 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اب یزیدی لشکر کا انجام کیا ہوا؟ نبی رحمت کا فرمان ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت کی خاطر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے وہ لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے، وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6100 مختار سقفہ کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل سنان بن انس ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں نے امام حسین کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل جاتی رہی۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جہاں کھاتا تھا وہیں پخانہ کرتا تھا۔ ابن سعد، شمر، قیس ابن اشت کندی، خلی بن یزید، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی تکلیفوں سے قتل کیے گئے۔ ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حضرت سیدنا امیرہ بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن ابن یزاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر رکھے گئے تو میں بھی ان کے قریب گیا۔ اچانک ایک شور سا بلند ہوا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا سانپ ان سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور اس کے نتھنے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا۔ پھر اچانک شور ہوا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، تو میں نے دوبارہ دیکھا کہ اس کے نتھنوں میں گھس گیا اور وہیں سے پھر غائب ہو گیا۔ مسلسل 3 بار اسی طرح ہوا۔ حضرت سیدنا ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل بیت کو برا نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ میرا ایک پڑوسی تھا، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کے بارے میں کہا، دیکھو فلاں بن فلاں کا کیا حال ہوا۔ اللہ نے آسمان سے 2 ستارے اس کی دونوں آنکھوں میں مارے، جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ خلی بن یزید، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سر اقدس کو تن سے جدا کیا، ذلت کی موت مارا گیا۔ یہ گھر میں چھپ گیا تھا، اس کی بیوی نے ہی اسے پکڑوا دیا۔ مختار کے حکم سے اسے شہرائے عام پر قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح باقی دشمنان اہل بیت بھی ذلت و رسوائی کی موت میں مارے گئے، اور جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسہ رسول کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا۔ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کے لالچ میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ حکمرانی، یہ تخت، یہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ آخر میں اللہ پاک اور اس کے محبوب کی محبت نے جانا ہے۔ دعا کرتے رہیے گا اللہ پاک ہمارے دلوں میں نبی رحمت کی اور اہل بیت کی سچی محبت ڈالے۔